كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری لمحات تھے ان کے بارے میں تذکرہ کیا، آپ لوگوں کو آگاہی دی کہ کس طریقے سے اور کس پروٹوکول کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو جنہوں نے نہیں سنا وہ ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ساری سیریز مل جائے گی۔ خود بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ اچھی زندگی کے لیے عمر میں برکت کیسے ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اچھی زندگی میں عمر میں برکت ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر میں برکت نہیں ہوتی تو زندگی ایک محض بوجھ بن جاتی ہے، اور اس زندگی میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو وہ زندگی جو ہے وہ بیکار گزرے گی، کیونکہ یاد رکھیے کہ ایک ایک لمحے کا جواب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دینا ہے۔ تو کیوں نہ اس چیز کو اپنی زندگی میں اہمیت اس کی دیں کہ ہم عمر میں برکت کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بس لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے اس کا جو لنک ہے وہ شیئر کرنا ہے یا کسی کو ٹیگ کرنا ہے تو پلیز کر دیجیے، تاکہ جتنے لوگ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی ہمیں ایک نعمت دی ہے، اور قرآن کا علم ہی انسان کو مسلمان اور پھر بندہ مومن بناتا ہے۔ نیز اس علم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان ہوتی ہے۔ تو زندگی میں برکت ڈالنے کے لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ کیونکہ ہماری زندگی میں اگر برکت ہوگی تو اس کا فائدہ ہمیں نہ صرف اس زندگی میں ملے گا بلکہ آخرت میں بھی ملے گا۔ دیکھیے، اگر مومن بندہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پہچان کر لیتا ہے، احکامات اس کو پتہ چل جاتے ہیں، فرائض اور ذمہ داریوں کی خبر اس کو ہوتی ہے، اور یوں سب وہ عمل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور مکمل فرمانبرداری اس کے پیش نظر ہوتی ہے، لہٰذا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہی حسن خاتمہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ آخرت کی زندگی کو اپنی مرضی کا بنانے کے لیے اسی دنیا میں رہتے ہوئے محنت کرنی ہوگی۔ اچھا، آج کا لیکچر اور اس کے آنے والا لیکچر انشاءاللہ اس میں یہی بات ڈسکس ہوگی کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے مرنے کے بعد، اور کون سے جو ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ رکھی، یعنی محنت کرنی ہوگی، جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا پھل کھائے گا۔ اچھا، یہاں پر اب یہ جان لیتے ہیں کہ برکت کے معنی کیا ہیں، یعنی برکت کا مطلب کیا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے ہونے میں زیادہ فائدہ ہونا، تھوڑی سی چیز میں زیادہ فائدہ ہونا۔ برکت کے معنی جو ہے، یہ برکت جو ہے وہ برکہ سے نکلا ہے، اور ایک طرح کا یہ پیالہ ہوتا ہے، اس میں پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو اسی سے برکت نکلا ہے کہ چھوٹے سے عمل میں زیادہ برکت ہونا، یعنی چھوٹے سے عمل سے زیادہ فائدہ ہونا، زیادہ اجر پانا، یعنی آپ کام کریں تھوڑا اور اجر ملے زیادہ، رائٹ۔ اچھا، برکت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ صبح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، صبح کے معاملات، ان کو کرنے میں رکھی ہے۔ غلط چیزوں کو اختیار کرنے میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ برکت کا ایک اور مطلب ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں اوروں کا بھی حصہ ہے۔ شکر ادا کرنے سے بھی برکت پیدا ہوتی ہے، اور ناشکر انسان ہر وقت ہر کسی کے آگے روتا رہتا ہے، اس کی جو اپنی برکت ہوتی ہے نا، یعنی ہر انسان کی ایک اپنی برکت بھی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے، امید رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے کہ ہم مبارک ہوں دوسروں کے لیے، ہم میں وہ برکت ہو جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ دوسروں کے لیے مبارک بننے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مبارک ہوں؟ اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ سب کے لیے مبارک ہوں،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہم نے کسی کو برائی سے روکا، کسی کی مدد کی، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، اور کسی کے دکھ تکلیف میں اس کا ساتھ دیا، صلہ رحمی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، بدعت سے بچے، نماز پڑھی اور پڑھنے کی تلقین کی، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ اگر یہ ساری چیزیں آپ نے کی ہیں تو پھر آپ کون ہیں؟ مبارک ہیں، آپ میں برکت ہے۔ اور یہاں پر میں حدیث آپ کے ساتھ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے آپ کی روزی میں وسعت ہوگی۔ بہت سارے میسیجز میرے پاس آتے ہیں، رزق میں کمی ہے، جاب نہیں مل رہی، اس طرح کے مسئلے مسائل، تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے عمل کو چیک کرو، کیا تم سب کے اوپر صلہ رحمی کر رہے ہو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر صلہ رحمی کرتا ہے؟ چاہے وہ جانور ہو، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کی فیملیز ہو، انفیکٹ یور سیلف، آپ اپنے اوپر بھی کیا رحم کرتے ہیں؟ اس سے پہلے والے لیکچر کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں نے یہ بتایا ہے، یہ لیکچر ہمارا اسی بیس پر تھا کہ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی، یہ آپ اپنے اوپر رحم کر رہے ہیں۔ جب آپ اچھی زندگی گزاریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے، تو پھر موت بھی اچھی آئے گی۔ اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نا صلہ رحمی والی، انشاءاللہ میں اسی لیکچر میں کور کروں گی کہ صلہ رحمی ایکچولی ہوتی کیا ہے۔ برکت کے ایک اور معنی یہ بھی ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے آپ راضی رہیں اور اطمینان قلب کے ساتھ زندگی گزاریں، تھوڑے میں راضی رہیں۔ برکت کو آپ بہت سی چیزوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر وقت میں برکت ہو تو جو وقت بے سکون لوگوں کے لیے لمحے میں گزر جاتا ہے، آپ اس میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ میرے پاس نا بہت ساری سسٹرز کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ اتنا سارا کام کیسے کرتی ہیں، گھر کی ذمہ داری، اکیڈمی اور بہت ساری چیزیں تو جو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو میں ان سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ وقت فری نہیں ہے، وقت کو فری نہ سمجھے، یہ قیمتی ہے۔ اور میں صرف یہ سینٹنس استعمال نہیں کری کہ وقت بہت قیمتی ہے، فری نہیں ہے، یہ بہت قیمتی، کیونکہ عموماً یہ سینٹنس استعمال ہوتا ہے نا کہ بھائی وقت کی قدر کیجیے، بہت قیمتی ہے۔ تو میں نے اس کو اپنی زندگی میں فیل کیا ہوا ہے کہ میں کوئی بھی ٹائم فری نہیں رہتی، میں کچھ نہ کچھ خیر کا کام یا کچھ نہ کچھ کام میں الحمدللہ کرتی رہتی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرا جو ٹائم جو ہے وہ خیر کے کاموں میں گزرتا ہے، اور پھر جب میں دن بھر کو لے کے رات کو جب میں سوچتی ہوں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھ سے خیر کا کام لیا۔ عمر میں برکت کی ایک اور بہت خوبصورت اور حکمت والی بات ہے، بزرگان دین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دیتا تو 70، 60، 80 سال کی عمر ہے، جو ایوریج عمر ہوتی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کام لیتا ہے، اگر وہ 60، 70 سال تک کی ان کی عمر ہوتی ہے نا، یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ اس کی عمر میں برکت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دیتا تو اللہ ایوریج عمر ہے 60، 70، 80 سال، لیکن ان 60، 70، 80 سالوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے اور خیر کے کام لے لیتا ہے کہ کوئی شخص جو 100 سال بھی زندہ رہ کے نہیں کر سکتا، یعنی رہتی دنیا تک مثال قائم ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے، تو یہ کیسے جنت حاصل کر پائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ پہلوں کی جو امت کے جو لوگ تھے نا، رسولوں کی جو امت تھی، ان کے جو لوگ تھے ان کی ایج بہت زیادہ تھی، تو obviously جتنا جو زیادہ زندہ رہے گا اس کو اتنا ہی جنت کمانے کا موقع ملے گا۔ تو یہ فکر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہے تو تمہاری امت کی عمر چھوٹی، تو ان کے ایک نیک کام کرنے پر میں ان کو 10 گنا اجر زیادہ بڑھا کر دوں گا۔ جیسے دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال تو ان کا 63 سال کی عمر میں ہوا، لیکن نام انہوں نے رہتی دنیا تک کمایا۔ اسی طرح امام بخاری کتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام انہوں نے کیا، الحمدللہ۔ بس یہ جان لیجئے کہ اچھی زندگی عمر میں برکت کو حاصل کرنے سے ہی گزرے گی۔ اچھا، اب یہ جان لیتے ہیں کہ کون کون سے کام کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ والدین اور دیگر تمام رشتہ داروں سے درجہ بدرجہ احسان، حسن سلوک اور نیکی کا معاملہ رکھنا، اور حسب توفیق استطاعت کے ساتھ ان کے حقوق اور فرائض کو سمجھ کر ادا کرنا ہی صلہ رحمی ہے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، ان کی عمر میں برکت نہیں دیتا، جو قطعی رحمی کرتے ہیں۔ قطعی رحمی کا مطلب ہے رشتہ دار اور قرابت داریاں سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہی اپنے دست قدرت سے ان کو باندھ کر رکھتا ہے۔ فطرت کی اس گرہ کو انسان جان بوجھ کر اگر توڑے گا یا اس میں بگاڑ پیدا کرے گا، یعنی غیبت کر کے، بہتان، چغلی، حسد، بدگمانیاں پھیلا کر اور لوگوں میں شر پھیلائے گا اور اس طرح رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، تو یہ قطعی رحمی میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو کہ جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان کے گھر برباد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو لوگ ملاتے ہیں اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ان کو باغ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں اچھا بدلے کے ساتھ دنیا میں بھی برکت نصیب فرمائے گا۔ اب ہے صلہ رحمی کے ساتھ دعا کی قبولیت۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی آدمی کوئی دعا کرے جس میں گناہ یا قطعی رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ نمبر 1، جلد ہی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 2، اس دعا کو آخر کے لیے ذخیرے میں جمع کر دیتا ہے، آخرت کے ذخیرے میں اس کو جمع کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3، اس کے برابر اس سے کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے صلہ رحمی کرنے کا۔ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہماری روزی رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، تو ذرا اپنے گناہوں پر، اپنے اطراف کی چیزوں پر، اپنے عمل پر، اپنے رویوں پر، اخلاق پر تھوڑی نظر ڈالیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ بگڑ رہی ہے، خراب ہے، رشتہ داری صحیح نہیں ہے، حسن سلوک نہیں ہے، اور قطعی رحمی زیادہ ہے، صلہ رحمی کم ہے، اللہ نے جو کچھ دیا اس پہ راضی نہیں ہے، بے سکون زندگی ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اب ہے صلہ رحمی کے اول حقدار کون؟ صلہ رحمی کے اول حقدار سب سے پہلے والدین ہیں، پھر رشتہ دار، پھر غریب غربا، اور اس میں یتیم، محتاج اور مسافر بھی آ جاتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پھر ہے جانور، چرند پرند، یعنی جو بھی جاندار چیز ہے نا اللہ کی بنائی ہوئی، ان سب پر ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو انہوں نے 3 دفعہ فرمایا ماں اور پھر ماں، پھر 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ کا۔ چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوں تب بھی آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر، انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ آئی ہیں جو کہ اسلام سے پھر چکی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں پھر بھی ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو۔ پھر ہے نسب اور سسرال۔ صلہ رحمی میں رحم کے یا خونی رشتے ہی شامل نہیں ہیں بلکہ ازواجی اور سسرالی رشتے بھی شامل ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بچیوں کے لیے، یا ایون جو داماد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اپنے سسرال کو نبھانا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پہ بھی صلہ رحمی کرنا بہت ضروری ہے۔ داماد جو ہے وہ سسرال میں ایسا جاتا ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ جا رہا ہے، کسی کو منہ نہیں لگانا، کسی سے بات نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا۔ اس طرح لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے سسرال والوں کو ایسے ہی سمجھیں جیسے اپنے گھر والوں کو سمجھتی ہیں، تو ہی تو صلہ رحمی ہوگی نا، تو تبھی تو معاملات اچھے ہوں گے۔ اس طرح سسرال والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر داماد آئے تو اس کی عزت کریں، اور جو بہو جائے جس گھر میں ان گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو عزت دیں، اس کو مقام دیں، اس کو محبت دیں، اس کو نوکرانی سمجھ کر صرف گھر کے کام کرنا اور اپنے شوہر سے دور رہنا، یہ سب کچھ کریں گے تو یاد رکھیں اللہ کے گھر ان لوگوں کی بھی پکڑ ہے، چاہے وہ سسرال میں کوئی سا بھی رشتہ ہو۔ صلہ رحمی کرنے کو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرو، کیونکہ یہ سسرالی جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں نا نکاح کی صورت میں، تو ان کے اوپر بھی رحم فرمانا ہے۔ دیکھیے سسرالی رشتوں کا جو تذکرہ سورہ نساء میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والے رشتے اور سسرالی والے رشتوں میں جوڑا، کیونکہ دیکھیں ازواجی ذمہ داریاں سسرالی تعلقات نبھانے کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ کافی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں مردوں میں، تو فرمایا ابو بکر جو ان کے سسر تھے۔ پھر انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے۔ تو دیکھیں یہ وہ رحم کے رشتے ہیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے کس طرح دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بعض دفعہ کوئی عزیز رشتہ دار اپنے اس فرض کو نہیں سمجھتا، نہیں نبھاتا اور وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے مزاج میں ایک چیز پیدا کر لیں، درگزر، کیونکہ درگزر کرنا نا اللہ کو پسند ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم پہ رحم کرتا ہوں، اس طرح تم زمین والوں پہ رحم کرو، کیونکہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ جو مومن اور صالح لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ نہیں بناتے، غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا کر رنجشیں نہیں کرتے، نہ تعلق توڑتے ہیں۔ عموماً گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ ذرا سی چھوٹی بات پر اتنے بڑے بڑے الفاظ کہا جاتا ہے کہ کہہ دیے جاتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو فلاں میرے جنازے میں نہ آئے، میرا منہ نہ دیکھنا، میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، اور میری میت پہ کھڑے نہ ہونے دینا۔ یعنی اتنا بڑا حق ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں اور غلط فہمیوں پر اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے قطعی رحمی کرنے والوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ بس آخر میں یہی میرا میسیج ہے کہ قطع رحمی سے دور رہیے اور صلہ رحمی کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دیجیے، جو آپ کی اچھی زندگی میں عمر کی برکت کا باعث بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔